فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 88۔ واضح طور پر اگر ہم الف ب دال کی جگہ تصورات رکھ دیں تو پاولوف کا اصول ائتلاف تصورات کا اصول بن جاتا ہے۔ بلا شبہ دونوں اصول ایک خاص میدان میں مستحکم ہیں۔ متنازع سوال صرف یہ ہے کہ اس میدان کی حد کیا ہے۔ بینتھم اور اس کے پیرووں نے ہارٹلے کے اصول کے میدان کی حد میں مبالغہ اسی طرح کیا جیسے بعض عملیت پسندوں نے پاولوف کے اصول کی صورت میں کیا ہے۔ بینتھم کے لیے نفسیات میں جبریت اہم تھی کیونکہ وہ ایک ضابطۂ قوانین بنانا چاہتا تھا اور زیادہ عام طور پر ایک معاشرتی نظام جو خود بخود انسانوں کو نیک بنا دے۔ اس کا دوسرا اصول زیادہ سے زیادہ مسرت کا اصول اس نقطہ پر لازمی ہو گیا تھا تاکہ وہ نیکی بیان کر سکے۔ وہ نظریہ جسے افادیت کہا جاتا ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسے ہیوچسن نے 1725 میں پیش کیا تھا۔ بینتھم نے اسے پریسٹلے سے منسوب کیا جس کا ایسا کوئی دعویٰ نہیں تھا۔ یہ فی الحقیقت لاک کے ہاں موجود ہے۔ بینتھم کی خوبی اس نظریہ میں نہیں ہے بلکہ متعدد عملی مسائل پر اس کے اطلاق میں ہے۔ بینتھم صرف عام مسرت کو خیر قرار نہیں دیتا بلکہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر فرد ہمیشہ اس کے حصول میں یقین رکھتا ہے جسے وہ اپنے لیے مسرت سمجھتا ہے۔ اس لیے قانون ساز کا کام یہ ہے کہ وہ عوامی اور ذاتی مفادات میں ہم آہنگی پیدا کرے۔ عوام کا مفاد اس میں ہے کہ مجھے چوری سے باز رہنا چاہیے لیکن یہ میرے مفاد میں نہیں، بجز اس کے کہ جہاں اس کے خلاف مؤثر مجرمانہ قانون ہو، لہٰذا مجرمانہ قانون ایک طریقہ ہے جس سے ایک فرد کے مفادات کی قوم کے مفادات سے مطابقت پیدا کرنا ہے۔ یہ اس کا جواز ہے۔ انسانوں کو مجرمانہ قانون کے ذریعے سزا جرم روکنے کے لیے دی جاتی ہے اور اس لیے نہیں کہ ہمیں مجرم سے نفرت ہے۔ انسانوں کو مجرمانہ قانون کے ذریعے سزا جرم روکنے کے لیے دی جاتی ہے اور اس لیے نہیں کہ ہمیں مجرم سے نفرت ہے۔ زیادہ اہم یہ ہے کہ سزا ضرور ہونی چاہیے مگر سخت نہیں۔ اس کے زمانے میں انگلستان میں بہت معمولی جرائم پر بھی سزائے موت دی جاتی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ سالس اسے مجرم قرار نہیں دیتا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سزا بہت زیادہ ہے۔ بینتھم نے بدترین جرائم کے سوا تمام جرائم کے لیے سزائے موت منسوخ کرنے کی حمایت کی اور اس کی موت سے پہلے اس بارے میں مجرمانہ قانون میں بہت کمی ہو چکی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ معاشرتی قانون کے 4 مقاصد ہونے چاہیے: معاش، افراط، تحفظ اور مساوات۔ یہ قابل غور ہے کہ وہ آزادی کا ذکر نہیں کرتا۔ دراصل اسے آزادی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ انقلاب فرانس سے پہلے کے رحم دل مطلق العنان بادشاہوں کیتھران دی گریٹ اور شہنشاہ فرانس کی تعریف کرتا تھا۔ اسے انسانی حقوق کے نظریہ سے چڑ تھی۔ اس نے کہا، انسان کے حقوق صریحاً بے معنی ہیں، انسان کے بدیہی حقوق بیساکھیوں پر بے معنی ہوتے ہیں۔ جبکہ فرانسیسی انقلابیوں نے اپنا اعلان حقوق انسان تیار کیا تو بینتھم نے اسے مبادئ طبیعیاتی کا نہیں قرار دیا۔ اس نے کہا، اس کی دفعات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: نمبر 1 وہ جو ناقابل فہم ہیں، نمبر 2 وہ جو جھوٹ ہیں اور نمبر 3 وہ جو دونوں ہیں۔ ایپیکورس کی طرح بینتھم کا آورش تحفظ تھا، آزادی نہیں۔ جنگیں اور طوفان پڑھنے کے لیے بہترین ہیں لیکن امن و سکون کو برداشت کرنا بہتر ہے۔ انتہا پسندی کی جانب اس کے بتدریج ارتقاء کے 2 محاذ تھے۔ ایک طرف مساوات میں یقین جو لذت و آلام کے احساء سے مخرج ہے، دوسری طرف ہر شے کو عقل جیسی وہ سمجھتا تھا کی ثالثی کے سپرد کرنے کی بے لچک جبریت۔ اس کی مساوات سے محبت اسے جلد ہی بچوں میں املاک کے برابر تقسیم اور وصیت کی مخالفت کی طرف لے گئی۔ بعد کے سالوں میں یہ اسے شہنشاہیت اور موروثی اشرافیہ کی مخالفت اور مکمل جمہوریت بشمول عورتوں کے لیے ووٹ کی حمایت کی جانب لے گئی۔ عقلی بنیادوں کے بغیر کسی بات کو ماننے سے انکار اسے مذہب بشمول خدا میں یقین سے انکار کی طرف لے گیا۔ اس نے اسے قانون میں بے ضابطگیوں اور خرافات کا شدید نقاد بنا دیا، خواہ ان کی تاریخی ابتدا کتنی محترم ہو۔
وہ کسی ایسی بات کو معاف نہیں کرے گا جو روایتی بنیاد پر ہو۔ وہ جوانی میں ہی سامراجیت کا مخالف ہو گیا، خواہ وہ امریکہ میں برطانیہ کی ہو یا دوسری قوموں کی۔ وہ نو آبادیوں کو حماقت سمجھتا تھا۔ یہ جیمز مل کا اثر تھا جس کے ذریعے وہ عملی سیاست میں بعض فریقین کی حمایت کی طرف راغب ہوا۔ جیمز مل بینتھم سے 25 سال چھوٹا تھا اور اس کے اصول کا پرجوش شاگرد تھا، لیکن وہ ایک عملی انتہا پسند تھا۔ بینتھم نے مل کو ایک گھر دیا جو ملٹن کی ملکیت تھا، اور جب وہ تاریخ ہند لکھ رہا تھا تو اس نے اس کی مالی مدد کی۔ جب یہ تاریخ ختم ہو گئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جیمز مل کو ایک ملازمت دے دی، جیسے کہ بعد ازاں یہ اس کے بیٹے کو ملی، لیکن اسے غدر کا شاخسانہ سمجھ کر منسوخ کر دیا گیا۔ جیمز مل کنڈرویسٹ اور ہیلویٹیس کا بے حد معترف تھا۔ اس زمانے کے تمام انتہا پسندوں کی طرح وہ تعلیم کی بہت زیادہ قوت پر یقین رکھتا تھا۔ اس کے اپنے نظریات کا اطلاق اپنے بیٹے جان اسٹوارٹ مل پر کیا، جس کے نتائج جزوی صحیح اور جزوی غلط نکلے۔ بدترین اہم نتیجہ یہ تھا کہ جان اسٹوارٹ اس کے اثر سے کبھی نجات نہ پا سکا، حالانکہ اس کے خیال میں اس کے باپ کا زاویہ نگاہ محدود رہا تھا۔ بینتھم کی طرح جیمز مل لذت کو محض خیر اور علم کو محض شر سمجھتا تھا، لیکن ایپیکورس کی طرح وہ معتدل مسرت کو افضل ترین قرار دیتا۔ وہ عقلی ہوشیوں کو بہترین اور اعتدال کو افضل نیکی سمجھتا۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اس نے شدت کو ایسی ضرب المثل بنا دیا جو قابل نفرت بے اعتدالی کا نام ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ وہ جدید زمانے میں جذبات پر زور دینے پر معترض تھا۔ تمام افادی مکتب کی طرح وہ ہر قسم کی رومانیت کا بہت مخالف تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سیاست پر عقل کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور توقع رکھتا تھا کہ لوگوں کی آراء ثبوت کے وزن سے متعین ہوں۔ اگر ایک تنازع میں مخالف اطراف سے مساوی طور پر پیش کی گئی ہیں، جیسا وہ سمجھتا تھا، تو زیادہ عدد کا فیصلہ صحیح ہے۔ اس کا زاویہ نظر جذباتی فطرت کے افلاس کے باعث محدود تھا، لیکن وہ اپنی حدود کے اندر اس میں محنت، غیر جانبداری اور عقلیت کی خوبیاں تھیں۔ اس کے بیٹے جان اسٹوارٹ مل، جو 1806 میں پیدا ہوا، نے بینتھم کے نظریہ کو قدرے نرم بنا کر 1873 میں اپنی موت تک جاری رکھا۔ 19ویں صدی کے تمام تر وسطی حصے میں برطانوی قانون سازی اور پالیسی پر بینتھم کے متبعین کا حیران کن طور پر زیادہ اثر تھا۔ اس کی وجہ اس کے ہاں جذبات کی عدم موجودگی تھی۔ بینتھم نے اس نظریے کے حق میں کہ اعلیٰ مسرت خیر اللہ ہے متعدد دلائل پیش کیے۔ ان میں بعض دلائل دوسرے اخلاقیاتی نظریات پر تیز انتقادات تھے۔ سیاسی سوفسطائیت پر اپنے مقالے میں وہ ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو مارکس کی پیش بینی لگتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جذباتی اور راہبانہ اخلاقیات حاکمانہ طبقے کے مفادات کی حمایت کرتی ہے اور یہ اشرافیہ حکومت کی پیداوار ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ جو لوگ قربانی کی اخلاقیات کی تعلیم دیتے ہیں وہ خطا وار نہیں، بلکہ وہ اپنے لیے دوسروں سے قربانی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اخلاقی ضابطہ مفادات کے توازن کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حکمران ادارے یہ ہیلہ سازی کرتے ہیں کہ حکمرانوں اور محکوموں کے مفادات میں پہلے ہی یکسانیت ہے، لیکن اصطلاحات یہ واضح کرتی ہے کہ یہ یکسانیت ابھی موجود نہیں ہے اور ایسا کرنے کی کوشش ظاہر کرتی ہے۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ صرف اصول افادیت اخلاق اور قانون کی کسوٹی ہے اور معاشرتی علم کی بنیاد قائم کرتی ہے۔ اپنے اصول کی حمایت میں اس کی اہم مثبت دلیل یہ ہے کہ مختلف اخلاقی نظاموں میں بظاہر یہی اصول حقیقی طور پر مضمر ہے، تاہم اپنے جائزے کی سخت پابندیوں سے اسے خوشنما بنایا گیا ہے۔ بینتھم کے نظام میں ایک واضح رخنہ ہے: اگر ہر شخص ہمیشہ اپنی خوشی کے لیے کوشاں ہوتا ہے تو ہم یہ کیوں کر مان لیں کہ قانون ساز انسانوں کی عام خوشی کے لیے کوشاں ہوگا۔ بینتھم کی اپنی جبلی خیر خواہی، جسے اس کے نفسیاتی نظریات نے اسے دیکھنے سے باز رکھا، نے اس مسئلہ کو چھپا لیا۔ اگر اسے کسی ملک کا ضابطۂ قانون بنانے کا کام سونپ دیا جاتا تو وہ ایسی تجاویز ترتیب دیتا جن میں وہ عوام کا مفاد سمجھتا، اور ایسی نہیں جن میں اس کے اپنے مفادات ہوتے یا شعوری طور پر اپنے طبقے کے مفادات ہوتے۔ وہ یہ سوچتا معلوم ہوتا ہے کہ جمہوریت کے ساتھ وافر دیکھ بھال کو ملا دیا جائے تو قانون دانوں کو یوں ضبط میں رکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کر سکتے ہیں جب وہ عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں۔
اس کے زمانے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کافی مواد نہ تھا جو جمہوری اداروں کے کام کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کی رجعیت شاید قابل معافی ہے، لیکن ہمارے زیادہ حقیقت پسند زمانے میں یہ قدر سادگی لگتی ہے۔ جان اسٹوارٹ مل اپنی کتاب افادیت پسندی میں ایک دلیل پیش کرتا ہے جو اتنی مغالطہ آمیز ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس نے کس طرح اسے درست جان لیا۔ وہ کہتا ہے کہ خوشی واحد شے ہے جو پسند کی جاتی ہے، اس لیے خوشی واحد شے ہے جو پسندیدہ ہے۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ صرف نظر آنے والی اشیاء نظر آتی ہیں اور صرف قابل سماعت اشیاء سنی جا سکتی ہیں، اور اسی طرح صرف پسندیدہ اشیاء ہی پسند کی جاتی ہیں، اور اس کی طرف توجہ نہیں دیتا کہ ایک شے اس وقت دکھائی دیتی ہے اگر وہ دیکھی جا سکتی ہے، لیکن وہ پسندیدہ ہوتی ہے اگر اسے پسند کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا پسندیدہ وہ لفظ ہے جس میں ایک اخلاقی نظریہ اولین مفروضہ ہے جو پسند کیا جاتا ہے، اس سے جو پسندیدہ ہونے کا استخراج نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر ایک شخص فی الواقعہ اور ناگزیر طور پر اپنی خوشی کے لیے کوشاں رہتا ہے تو پھر یہ بات بے معنی ہو جاتی ہے کہ اسے کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ کانٹ کا دعویٰ تھا کہ آپ کو چاہیے میں آپ کر سکتے ہیں مضمر ہے، اس کے برعکس اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ کہنا بے سود ہے کہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اگر ہر شخص کو صرف اپنی خوشی کا حصول لازم ہے تو پھر اخلاقیات صرف مصلحت پسندی بن جاتی ہے۔ آپ شاید دوسروں کے مفادات کا اس امید پر خیال رکھیں کہ وہ جواب میں آپ کے مفادات کا خیال رکھیں گے۔ اس طرح سیاست میں تمام تعاون باہمی مدد کا معاملہ ہے۔ افادیت پسندوں کے ان مقدمات سے کسی اور نتیجے کا صحیح طور پر استخراج ناممکن ہے۔ اب دو واضح سوالات سامنے آتے ہیں۔ اول، کیا ہر شخص اپنی خوشی کے لیے کوشاں ہوتا ہے؟ دوم، کیا دوسروں کی خوشی انسانی عمل کا صحیح مقصود ہے؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص اپنی خوشی چاہتا ہے تو یہ بیان دو معنی کا حامل ہو جاتا ہے، جن میں ایک سچائی ہے اور دوسرا جھوٹ۔ جو کچھ بھی مجھے چاہنا ہوتا ہے میں اپنی خواہش کے حصول سے خوشی محسوس کروں گا۔ اس مفہوم میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ ایک خوشی ہے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگرچہ ڈھیلے طور پر جو میں چاہتا ہوں وہ خوشیاں ہیں۔ نظریے کا یہ مفہوم وہ ہے جو سچائی ہے، لیکن اگر معنی یہ ہے کہ جب میں کوئی شے چاہتا ہوں تو اس لیے کہ اس کے ملنے سے مجھے خوشی ملے گی تو یہ عموماً نادرست ہوتا ہے۔ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھے خوراک کی طلب ہوتی ہے، اور جب تک میری بھوک قائم رہتی ہے مجھے اناج خوشی دے گا، لیکن بھوک ایک جو خواہش ہے پہلے آتی ہے، خوشی خواہش کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ بعض ایسے مواقع ہوتے ہیں جب خوشی کے براہ راست خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہے ایک فارغ شام تھیٹر میں گزار دی جائے تو آپ ایسے تھیٹر کا انتخاب کریں گے جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وافر خوشی ملے گی۔ لیکن اس طرح کے افعال کا تعین جو براہ راست خوشی کے لیے ہوتے ہیں استثنائی اور غیر اہم ہوتے ہیں۔ ہر کسی کے بیشتر افعال کا تعین ان خواہشات سے ہوتا ہے جو مسرتوں اور آلام کی جانچ پڑتال سے پہلے ہی ہوتی ہیں۔ ہر شے جو بھی ہو خواہش کا مقصود ہوتی ہے۔ ایک اذیت پسند اپنی اذیت خواہاں ہوتا ہے، لیکن یہ خوشی خواہش کی بنا پر ہوتی ہے۔ صورتحال اس کے برعکس نہیں ہوتی۔ ایک انسان شاید کسی ایسی شے کے لیے کوشاں ہو جو اسے ذاتی طور پر متاثر نہیں کرتی سوائے اپنی خواہش کے۔ مثلاً ایسی جنگ میں ایک فریق کی فتح جس میں اس کا اپنا ملک غیر جانبدار ہے وہ عام مسرت میں اضافے اور عام دکھ میں کمی کا خواہاں ہو سکتا ہے، یا وہ کارلائل کی طرح اس سے بالکل مختلف صورت کا خواہاں ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی کی خواہشات مختلف ہوتی ہیں ویسے ہی اس کی خوشیاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اخلاقیات اس لیے ضروری ہے کہ انسانوں کی خواہشات میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ٹکراؤ کا پہلا سبب انا پرستی ہوتا ہے۔ بیشتر لوگ دوسروں کی بھلائی کی بنسبت اپنی بھلائی میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ جہاں انا پرستی کا عنصر نہیں ہوتا وہاں ٹکراؤ مساوی ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص شاید یہ چاہے کہ ہر کوئی کیتھولک ہو جائے، ایک دوسرا شخص شاید یہ چاہے کہ ہر کوئی کالوینسٹ ہو جائے۔ ایسی غیر انا پسندانہ خواہشات معاشرتی اختلافات میں اکثر اوقات پائی جاتی ہیں۔ اخلاقیات کا دوہرا مقصد ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ ایسا پیمانہ تلاش کیا جائے جو اچھی اور بری خواہشات میں امتیاز کر سکے۔ دوم، یہ کہ اچھی خواہشات کی تحسین کر کے حوصلہ افزائی اور بری خواہشات کی تحقیر کر کے حوصلہ شکنی کی جائے۔ افادی نظریے کا اخلاقی پہلو جو منطقی لحاظ سے نفسیاتی پہلو سے الگ تھلگ ہے کہتا ہے کہ وہ خواہشات اور وہ اعمال خیر ہیں جو فی الواقعہ عام مسرت کو فروغ دیتے ہیں۔
اس عمل کی نیت ضروری نہیں مگر نتیجہ لازمی ہے۔ اس نظریہ کی حمایت یا مخالفت میں کیا کوئی محکم نظریاتی دلیل ہے؟ نیٹشے کے بارے میں ہمیں ایسے ہی سوال کا سامنا تھا۔ اس کی اخلاقیات افادیت پسندوں کی اخلاقیات سے مختلف ہے، کیونکہ اس کے مطابق انسانی نسل میں صرف ایک اقلیت کی اخلاقی اہمیت ہے، باقی ماندہ کی ہوشی یا ناہوشی نظر انداز کر دینی چاہیے۔ میں خود نہیں چاہتا ہوں کہ اس عدم موافقت سے ایسے نظریاتی دلائل سے نمٹا جا سکتا ہے جو کہ ایک سائنسی سوال کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے جو لوگ نیٹشے کی اشرافیہ سے خارج ہو جاتے ہیں وہ اس پر معترض ہوں گے۔ یوں یہ مسئلہ نظریاتی ہونے کی بجائے سیاسی ہو جاتا ہے۔ افادی اخلاقیات جمہوری اور غیر رومانوی ہیں۔ جمہوریت پسند اسے قبول کرنا پسند کریں گے، لیکن جو بائرن کے نظریہ حیات کو زیادہ پسند کرتے ہیں، میری رائے میں انہیں عملی طور پر غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ تردید ان خیالات سے نہیں ہو سکتی جو صرف حقائق سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ان سے جو خواہشات کے خلاف ہیں۔ فلسفیانہ انتہا پسند ایک عارضی مکتبہ فکر تھے۔ ان کے نظام نے دو دیگر نظاموں کو جنم دیا جو اس سے زیادہ اہمیت کے حامل تھے، وہ ڈارونیت اور اشتراکیت ہیں۔ ڈارون مالتھس کے نظریہ آبادی کا تمام حیوانی اور نباتاتی زندگی پر اطلاق تھا۔ یہ بینتھم کے متبعین کی معاشیات اور سیاسیات کا جزو لا نفیق تھا، ایک عالمی آزاد مسابقت جس میں فتح ان جانوروں کو نصیب ہوتی جو زیادہ کامیاب سرمایہ داروں سے مشابہت رکھتے تھے۔ ڈارون خود بھی مالتھس سے متاثر تھا اور فلسفیانہ انتہا پسندوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ تاہم اس مسابقت جس کے پرانے ماہرین معاشیات تعریف کرتے تھے اور اس مسابقت جس کا ڈارون نے جہد البقاء جو ارتقاء کی محرک قوت تھی کا اعلان کیا تھا، کے درمیان بڑا فرق تھا۔ قدامت پسند ماہرین کی معاشیات میں آزاد مسابقت ایک مصنوعی ترکیب ہے جو قانونی پابندیوں میں گھری ہوئی ہے۔ آپ ایک مقابل سے کم تر پر فروخت کر سکتے ہیں مگر اسے نیست و نابود کر دینا مراد نہیں ہے۔ آپ پر یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ آپ غیر ملکی صنعت کاروں پر سبقت پانے کے لیے ریاستی مسلح افواج کی مدد حاصل کریں، جو ایسے خوش نصیب نہیں کہ سرمایہ کے مالک ہوں۔ انہیں اپنے نصیب بہتر بنانے کے لیے انقلاب کی کوشش کرنی چاہیے۔ بینتھم کے پیرووں نے آزاد مسابقت کو جیسا سمجھا وہ کسی طور بھی حقیقت میں آزادانہ نہ تھی۔ ڈارون کی مسابقت ایسی محدود قسم کی نہ تھی، ناجائز طریقے سے نقصان پہنچانے کے خلاف کوئی قانون نہ تھا۔ حیوانات میں قوانین کی تشکیل کا وجود نہیں ہوتا اور نہ ہی جنگ بطور مسابقتی طریقہ کے خارج کی جاتی ہے۔ بینتھم کے متبعین نے مسابقت کو جیسا سمجھا اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ریاستی قوت استعمال کرنے کے قوانین کی مخالفت تھی، لیکن اسے ڈارون کی جدوجہد سے خارج نہ کیا جا سکا۔ دراصل ڈارون خود ایک لبرل شخص تھا اور اگرچہ نیٹشے کبھی بھی اس کا ذکر حقارت کے بغیر نہیں کرتا، مگر جب ڈارون کے بقائے اصلح کو صحیح معنوں میں سمجھا گیا تو یہ بات بینتھم کے نظریے کی بجائے نیٹشے کے فلسفے کی طرف لے گئی۔ تاہم یہ تبدیلیاں بعد کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ ڈارون کی اصل انواع 1859 میں شائع ہوئی اور ابتدا میں اسی کے سیاسی مضمرات کو نہ سمجھا گیا۔ اس کے برعکس اشتراکیت کی ابتدا بینتھمی فلسفے کے عروج کے زمانہ میں ہوئی اور یہ قدامت پسندانہ معاشیات کا براہ راست نتیجہ تھی۔ ریکارڈو، جس کے بینتھم، مالتھس اور جیمز مل سے گہرے مراسم تھے، کا خیال تھا کہ ایک شے کی تبادلہ قدر مکمل طور پر اس کی پیداوار میں خرچ کی گئی محنت کے باعث ہوتی ہے۔ اس نے اس نظریے کی اشاعت 1817 میں کی اور 8 سال بعد تھامس ہاگسکن، ایک سابقہ بحری افسر سے پہلا اشتراکی ترکی بے ترکی جواب سرمایہ کے دعووں کے خلاف محنت کا تحفظ شائع کیا۔ اس کا استدلال تھا کہ جیسا ریکارڈو کا خیال ہے کہ تمام قدر محنت کی عطا کرتا ہے تو تمام معاوضہ محنت کو ملنا چاہیے۔ اس وقت جو حصہ زمیندار اور سرمایہ دار حاصل کرتا ہے وہ محض حصول بالجبر ہے۔ دریثنا رابرٹ اوون بطور صنعت کار ایک وسیع عملی تجربہ کے بعد اس نظریے کا قائل ہو گیا جسے جلد ہی اشتراکیت کہا جانے لگا۔ اشتراکی کا لفظ پہلی مرتبہ 1827 میں ہوتا ہے جب اس کا اطلاق اوون کے جانشینوں پر ہوتا ہے۔ اس نے کہا، مشین مزدور کی جگہ لے رہی ہے اور آزاد تجارت محنت کش طبقات کو میکانکی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ذرائع مہیا نہیں ہونے دیتی۔
اس بدی سے نمٹنے کے لیے اس نے جو طریقہ تجویز کیا وہ جدید اشتراکیت کی اولین صورت تھی۔ اگرچہ اوون بینتھم کا دوست تھا جس نے اوون کے کاروبار میں کافی مقدار میں روپیہ لگایا تھا، فلسفیانہ انتہا پسند اس کے نئے نظریات کو ناپسند کرتے تھے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ اشتراکیت کی ابتدا نے انہیں پہلے کی نسبت کم انتہا پسند اور کم فلسفیانہ بنا دیا۔ لندن میں بعض لوگ ہگسکن کے حامی بن گئے اور جیمز میں خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے لکھا، ان کے تصورات املاک بدصورت دکھائی دیتے ہیں، وہ یہ سوچتے معلوم ہوتے ہیں کہ املاک کا وجود نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہ انہیں اس کا وجود ایک بدی لگتا ہے۔ بلا شبہ ان میں بدمعاش شریک کار ہیں۔ وہ احمق یہ نہیں دیکھتے کہ جو وہ واقعی دیوانہ وار چاہتے ہیں وہی ان کے لیے ایسی آفت ثابت ہوگی جو ان کے اپنے ہاتھوں کے سوا کسی اور کے ہاتھوں نہ آئی۔ یہ خط جو 1831 میں لکھا گیا، اسے سرمایہ کاری اور اشتراکیت کے درمیان ہونے والی طویل جنگ کی ابتدا قرار دیا جا سکتا ہے۔ بعد ازاں ایک خط میں جیمز مل اس نظریے کو ہگسکن کی پاگل بےہودگی سے منسوب کرتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ اگر یہ آراء پھیل جائیں تو مہذب معاشرہ کی ایسی پامالی ہوگی جوہن اور تاتاریوں کے شدید سیلاب سے بھی زیادہ بدترین ہوگی۔ اشتراکیت، جہاں تک اس کا سیاسی اور معاشرتی تعلق ہے، فلسفے کی تاریخ کے احاطہ میں نہیں آتی، لیکن کارل مارکس کے ہاتھوں اشتراکیت ایک فلسفہ بن گئی۔ اس کے فلسفہ پر اگلے باب میں غور و فکر کیا جائے گا۔ باب نمبر 27 کارل مارکس۔ کارل مارکس کو عموماً ایک ایسے شخص سے سمجھا جاتا ہے جس نے اشتراکیت کو سائنٹیفک بنانے کا دعویٰ کیا ہے اور جس نے کسی اور سے زیادہ ایک ایسی طاقتور تحریک تخلیق کرنے کا کام کیا ہے جو کشش اور مزاحمت کے ذریعے یورپ کی حالیہ تاریخ پر غالب آ گئی ہے۔ اس کتاب کے موضوع کے حوالے سے اس کی معاشیات اور سیاسیات پر سوائے خاص عام پہلوؤں کے یہاں بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں یہاں اسے بطور ایک فلسفی اور دوسروں کے فلسفہ پر اس کے اثرات کے حوالے سے اسے زیر بحث لانا چاہتا ہوں۔ اس لحاظ سے اسے ترتیب دینا مشکل ہے۔ ایک پہلو میں وہ ہگسکن کی طرح فلسفیانہ انتہا پسندوں کی پیداوار ہے جو ان کی عقل پرستی اور ان کی رومانیوں سے مخالفت جاری رکھنے والا ہے۔ ایک دوسرے پہلو میں وہ مادیت پرستی کو دوبارہ زندہ کرنے، اس کی نئی تشریح کرنے اور اس کا انسانی تاریخ سے نیا تعلق قائم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پہلو میں وہ عظیم نظام وضع کرنے والوں میں آخری شخص ہے۔ وہ ہیگل کا جانشین ہے۔ ان میں سے دوسرے پہلوؤں کی قیمت پر کسی ایک پہلو پر زور دینا اس کے فلسفے کا مسخ شدہ اور غلط نظریہ پیش کرنا ہے۔ اس پیچیدگی کا سبب جزوی طور پر اس کے حالات زندگی ہیں۔ وہ سینٹ ایمبریوس کی طرح ٹریوس میں 1818 میں پیدا ہوا۔ ٹریوس انقلابی دور اور نپولین کے عہد میں فرانسیسیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا اور جرمنی کے بیشتر حصوں کی بنسبت زاویہ نظر کے لحاظ سے زیادہ بین الاقوامی تھا۔ اس کے آباء و اجداد یہودی تھے، لیکن اس کے بچپن میں اس کے والدین مسیحی ہو گئے۔ اس نے ایک غیر مسیحی اشرافیہ لڑکی سے شادی کی جس کا وہ عمر بھر گرویدہ رہا۔ یونیورسٹی میں ابھی تک مروجہ ہیگلی فلسفے سے متاثر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی وہ فیورباخ سے بھی متاثر ہوا جس نے ہیگل کے خلاف بغاوت کی اور مادہ پرستی کا شدید حامی تھا۔ اس نے صحافت اختیار کی، لیکن رینشی زیتنگ جس کا وہ ایڈیٹر تھا کو حکومت نے اس کی انتہا پسندی کے باعث بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ 1843 میں اشتراکیت کا مطالعہ کرنے فرانس چلا گیا۔ وہاں اس کی اینگلز سے ملاقات ہوئی جو مانچسٹر میں ایک فیکٹری کا مینیجر تھا۔ اس میں اسے برطانوی مزدوروں کے حالات اور برطانوی معاشیات کا علم ہوا۔ یوں 1848 کے انقلاب سے پہلے اس نے خلاف معمول بین الاقوامی کلچر اپنا لیا۔ جہاں تک مغربی یورپ کا تعلق تھا اس نے کسی قومی تعصب کا اظہار نہ کیا۔ یہ بات مشرقی یورپ کے متعلق نہیں کہی جا سکتی کیونکہ اس نے سلاویوں سے ہمیشہ نفرت کی۔ اس نے 1848 میں جرمنی اور فرانس میں ہونے والے دونوں انقلابات میں حصہ لیا، لیکن رد عمل نے اسے 1849 میں لندن میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس نے باقی ماندہ تمام زندگی چند ایک وقفوں کے سوا لندن میں غربت، بیماری اور بچوں کی اموات کے دکھ جھیلتے ہوئے گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ انتھک طور پر علم اکٹھا کرنے اور لکھنے میں مصروف رہا۔ اس کے کام کرنے کا محرک ہمیشہ ایک معاشرتی انقلاب کی امید رہی جو اگر اس کی زندگی میں نہیں تو مستقبل قریب میں ضرور آئے گا۔
بینتھم اور جیمز مل کی طرح مارکس کو رومانیت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ اس کی نیت ہمیشہ سائنٹیفک ہونے کی رہی ہے۔ اس کی معاشیات برطانوی قدامت پسند معاشیات کا نتیجہ تھی جسے تبدیل کرنا اس کی قوت محرکہ تھی۔ قدامت پسند ماہرین معاشیات کا مقصد شعوری یا غیر شعوری طور پر سرمایہ دار کی خیر خواہی تھا جو زمیندار اور مزدور کے خلاف تھا۔ اس کے برعکس مارکس مزدور کے مفاد کی نمائندگی کرنے کے کام پر لگ گیا۔ جیسا کہ 1848 کے کمیونسٹ مینیفیسٹو سے ظاہر ہے، مارکس جوانی میں ایک نئی انقلابی تحریک پیدا کرنے کے جوش و جذبے سے سرشار تھا۔ ایسی ہی صورتحال ملٹن کے زمانے میں تحریک آزادی کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ دلیل سے کام لینے کے لیے بے چین رہا۔ اس نے کبھی بھی زائد سائنسی وجدان پر انحصار نہ کیا۔ وہود کو ایک مادیت پسند کہتا، لیکن اس کی مادیت 18ویں صدی کی سی نہ تھی۔ اس کی مادیت کی قسم، جسے وہ ہیگل سے متاثر ہو کر جدلیاتی کہتا تھا، روایتی مادیت سے ایک اہم انداز میں مختلف تھی۔ یہ اس کے زیادہ قریب تھی، جسے آج آلیت پسندی کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا تھا کہ پرانی مادیت حسیت کو غلطی سے مجہول سمجھتی تھی اور یوں ابتدائی طور پر عمل کو معروض سے منسوب کر دیتی تھی۔ مارکس کے خیال میں تمام حسیت یا ادراک موضوع و معروض کے مابین ایک باہمی تعامل ہے۔ مدرک کے عمل سے علیحدہ محض معروض ایک خام مواد ہے جس کی حیت علم کے عمل سے گزرنے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے۔ پرانے مجہولی تفکر کے مفہوم میں علم ایک غیر حقیقی تجرید ہے۔ حقیقت میں واقع ہونے والا علمی عمل اشیاء کو تبدیل کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ سوال کہ کیا معروضی سچائی کا تعلق انسانی سوچ سے ہے، نظریے کا سوال نہیں ہے، بلکہ ایک عملی سوال ہے۔ فکر کی سچائی یعنی حقیقت اور قوت کا عمل میں ظاہر ہونا ضروری ہے۔ عمل سے جدا ہونے والے فکر کے حقیقی یا غیر حقیقی ہونے کا تنازع محض ایک مدرسانہ سوال ہے۔ فلسفیوں نے دنیا کی مختلف انداز میں محض تشریح کی ہے، لیکن حقیقی کام اسے تبدیل کرنا ہے۔ میرے خیال میں ہم مارکس کی ترجمانی ان معنوں میں کر سکتے ہیں کہ وہ عمل جسے فلاسفہ نے حصول علم کہا ہے، ایسا نہیں ہے جیسا کہ سمجھا گیا ہے کہ جس میں معروض ثابت ہے، جبکہ تمام مطابقت جاننے والے کا حصہ ہے۔ اس کے برعکس دونوں موضوع اور معروض، دونوں مدرک اور مدرک شے، دا نوور اینڈ دا تھنگ نون، باہمی مطابقت کے ایک مسلسل عمل میں ہے۔ وہ اس عمل کو جدلیاتی کہتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی پوری طرح مکمل نہیں ہوتا ہے۔